پتھر بولے گا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے، فقتلہ، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، اس کو قتل کر دو. تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے گا مطلب پتھر بولے گا، پتھر کا باپ بھی بولے گا، آواز آئے گی، معجزہ ہوگا، تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی، ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے، کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے، ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، 100% ہمیں یقین ہے نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے، 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے. ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا ہوں گے نازل، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں، اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتہ چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا آئیں گے، میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو، جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی، جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا، وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں، تو ایک بندے کو تیار کیا، کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے، تیرا نام بھی وہ، تیرے ابا کا نام بھی وہ، اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، اور یہی آ گئے. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا، چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے، اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تمہیں زمینی ایک مضبوط ریاست ہے، ایک حکومت ہے، پرامن حکومت ہے، آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار، جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق، ان میں مسلم کی حدیث ہوگی، بخاری کی حدیث ہوگی، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو، تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا، جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو، کائنم من کان فاقتلوہ، جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے، اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے، ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا. اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی، جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ، لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے، یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے، یہودی مذہب بھی باطل ہے، منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے، اور حق مذہب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں، دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے، ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف، ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے، اس میں ہم گمراہ بھی ہیں، اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو، جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟